تسلیما تمام حضرات السلام رسول اللہ مسئول سامنے آ جائے بچے پیچھے ہو جائے. میرے محترم سامعین، بڑے مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں دوستوں بھائیوں، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے. 10 محرم الحرام کے دن مختلف واقعات ہوئے ہیں. ان واقعات میں سے ایک دردناک واقعہ کربلا ہوا ہے، جو تاریخ میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے. خاندان رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 افراد کو کربلا کے میدان میں بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، اور ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دی. اللہ کریم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ہدایت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس واقعے کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب جلوہ افروز ہوئے، 6 مہینے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی، اور اپنے دونوں بھائیوں نے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی اور انہی کے حکومت میں رہنے لگے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہونے لگے تو انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یزید نے چھپکے سے اپنے حکومت کے عہدیداروں سے، علاقے کے گورنروں سے، بڑی بڑی شخصیات سے بیعت لینے کی کوشش کی اور بیعت لینی. جس طرح کہ آج کے دور میں ووٹ ڈالا جاتا ہے، اس دور میں ووٹ نہیں تھا. رائے بیعت دی، جو شخص بیعت دینا چاہتا تو وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آج کے دور میں تو وہ دور نہیں ہے، یہ تو جمہوریت ہے، ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. تو اس وقت مکے کے جو گورنر تھے، مدینے کے جو گورنر تھے، اس کا نام ولید بن عتبہ تھا. یہ تھوڑا سا نرم دل بندہ تھا. یزید نے ایک خط لکھا ان کو کہ میرے بیعت پر حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے، ان سے بیعت لی جائے. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے. یزید نے گورنر کو کہا کہ اس بات کو بالکل آپ نے شو نہیں کرنی، بیعت والا کام مکمل کر لو تاکہ انتشار نہ ہو. جب یہ خط مدینہ پاک پہنچا تو اس وقت گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے ایک مشاور تھے، اس کا نام مروان تھا. مروان پہلے بہت اچھا بندہ تھا، لیکن یہاں پہ اس نے بڑا غلط کام کیا. اس نے مشورہ دیا ولید کو، گورنر سے کہا کہ دونوں کو بلاؤ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو بلا کر ان سے کہو کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر بھیجا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو.
بیعت کر لی، یوں سمجھو پورے اہل علاقہ، اہل عرب، اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ اگر ان دونوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو یوں سمجھو کوئی بھی تمہاری یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھنا، مروان نے مشورہ دیا کہ اگر ان دونوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، اسی وقت ان کے سروں کو اتار دو جسم سے، اسی وقت ان کو قتل کر دو تاکہ بغاوت آگے نہ پھیلے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا تو آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ان کو کہا کہ باہر انتظار کرنا، اگر میں نے آواز دی تو پھر آنا، ایسے نہ ہو کہ نقصان پہنچے۔ اس وقت جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا مطالبہ کیا تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن یہ بات چھپائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تو افسوس ہے کہ یقین بھی افسوس ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور رہی بیعت کی بات اس کو ٹال دیا۔ گورنر نے پھر کہا کہ بیعت یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو، اس خط میں مطالبہ کیا گیا۔ تو آپ نے کہا مجھے مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت چاہیے۔ واپس تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اپنی فیملی کے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اپنی فیملی کے تمام احباب کو لے کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مکے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مدینہ تو چھوڑ کے مکے جا رہے ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے مکے سے آگے نہیں جانا، کہیں مکے میں ہی رہنا ہے۔ آپ نے مشورہ دیا کوفہ نہ جانا۔ وہاں سے چلے گئے، تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو کوفے والوں کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تشریف لے آئے۔ یزید کو بھی پتہ چلا۔ یہ قصہ بڑا لمبا ہے تاریخی کتابوں میں، لیکن میں مختصر کرنے چلا ہوں۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا ارادہ تھا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کوفے نہ جانا۔ کیوں؟ کوفہ والے لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، محبان اہل بیت کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا انہوں نے آپ کے ابو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی کبھی وفا نہیں کی ہے۔ یاد رکھنا کوفے کے لوگوں نے کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وفا نہیں کی، وہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، وہ بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کے ایک بھائی ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی منع فرمایا کہ بھائی آپ وہاں نہ جانا۔ انہوں نے جب صحابہ اکرام کو اسرار کو دیکھا تو فرمایا میں خود نہیں جا رہا، مجھے بلایا گیا ہے۔ بقول امام المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ لکھتے ہیں کہ 12,000 خطوط کوفے والوں نے حضرت امام حسین کے لیے بھیجے تھے۔ یہ 12,000 خطوط اس کے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ایک اسلامی سلطنت قائم ہو جائے گی، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ 12,000 خطوط اس چیز کے تھے۔ فرمایا مجھے بلا رہے ہیں، اور میں نے ایک خواب بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے مجھے خواب میں آ کر کچھ باتیں بتائی ہیں اور میں اپنی زندگی میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، میرا جانا بھی مجبوری ہے۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ باتوں پہ تقدیر غالب آ گئی۔ تقدیر میں یہ بات لکھا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری رکھی، ان کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن میرے مولا کو کچھ اور منظور تھا۔ ہونا تو وہی ہے جو میرے مولا کو منظور تھا۔ برادران یوسف کو کچھ اور منظور تھا، ان کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن میرے رب کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ہونا تو وہی ہے جو میرے رب کو منظور تھا۔ ان تمام کوششوں کے باوجود تقدیر غالب آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ چلیں ان کو پہلے بھیج دیتا ہوں، حالات کا جائزہ لے لیں گے، اگر وہ لوگ واقعی میرے ساتھ ہوئے جس طرح کہ انہوں نے خطوط لکھ کر بھیجے تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل سے کہا یاد رکھنا کہ اگر حالات موافق ہوئے تو پھر میری طرف خط لکھ دینا، میں بھی آ جاؤں گا، حالات ناموافق ہوئے تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہاں پہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا۔ کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت امام حسین کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی عہد لے رہے تھے، بیعت لے رہے تھے، تو 18,000 کوفی حاضر ہو گئے۔ 18,000 لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ واقعی مخلص لوگ ہیں، واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، واقعی شیعان علی ہیں، محبان اہل بیت ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا کہ واقعی آلات سازگار ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ چل پڑا۔ ادھر یزید کو پتہ چلا، یزید نے فوراً کوفے کے گورنر کو تبدیل کر دیا، ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جب آئے انہوں نے بڑی سخت تقریر کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کچھ لوگوں کو پیسے دیے، کہا خبردار اگر یزید کے خلاف کسی نے بھی بغاوت کی تو اس کا سر گردن سے اتار دو۔ کچھ دیر پہلے یہی لوگ حضرت امام حسین کے چاہنے والے، اپنے آپ کو کہنے والے، محبان اہل بیت اپنے آپ کو کہنے والے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے کے لیے باہر نکلے، پیچھے دیکھا کوئی بھی نہ تھا، کوفے کے گلیوں میں بے یار و مددگار پھر رہے تھے۔ ان کو جب شہید کیا جا رہا تھا، میں مختصر کیے جا رہا ہوں، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے پوچھا جو یہ کام کرتے ہیں وہ یوں رویا نہیں کرتے، وہ یوں رویا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا مجھے رب کائنات کی قسم اپنے آپ پہ رونا نہیں لا رہا، مجھے امام حسین اور اس کے اہل والوں پر، اہل بیت پہ رونا آ رہا ہے۔ میں نے خط لکھ دیا، وہ پیچھے آ رہے ہیں اور وہ ابھی پہنچنے والے ہوں گے کل پرسوں تک۔ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، مجھے اپنے آپ کی پرواہ نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جا رہے تھے، ان کے ننھے منھے 2 بچے تھے، وہ بھی چمٹ گئے کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ بھی ساتھ لے آئے۔ ان 2 بچوں کو، ان 2 معصومین کو اور امام مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے قصر عالی پہ اوپر چڑھایا اور وہیں سے ان کا سر مار دیا اور ان کی ڈیڈ باڈی کو لاش کو نیچے گرا دیا کہ شہید کر دیا گیا۔ کوئی کوفے والا ساتھ نہ
کسی نے ساتھ نہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، راستے میں حر بن یزید کو 1000 لشکر کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے روانہ کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پاس لے کر آنا۔ ایک مقام پہ جب ایک ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں؟ انہوں نے کہا مجھے آرڈر ملا ہے، آپ میرے ساتھ چلو عبید اللہ بن زیاد تک۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سمجھ گئے، کہا مجھے، میں خود نہیں آیا ہوں، بلایا گیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا، دل مستر سے پوچھ اے بزم رونق، دل مستر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ حکم دیا وہ خطوط لائے جائیں، تمام بوریوں میں بند وہ خطوط حر بن یزید کے سامنے لائے گئے کہ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، فلاں بن فلاں کا خط ہے، یہ فلاں بن فلاں کا خط ہے۔ تمام لوگوں نے سروں کو جگایا، وہ تو لالچ میں آ چکے تھے، انہوں نے جو پیسہ کھایا تھا وہ تو ڈر کے مارے پیچھے ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا چلے فیصلہ کرتے ہیں، 3 شکلیں ہیں، یا تو مجھے واپس مدینے جانے دو، میں اپنے نانا کے پاس واپس جاتا ہوں۔ اگر مدینے نہیں جانے دینا، فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں براہ راست ان سے ملاقات کر دوں گا، وہاں پہ بھی یہ شکتی تمہیں منظور نہیں، فرمایا مسلمانوں کے سرحد پر مجھے جانے دو۔ حر بن یزید نے کہا آپ میرے امان میں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن مجھے آرڈر ملے، آپ واپس بھی نہیں جا سکتے، کوفے بھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا تیسرا راستہ منتخب کر لو، اور وہ راستہ کون سا تھا؟ کتابوں میں اس کا نام ہے طف، اور آج کل کے نام جو ہیں کربلا کے میدان کی طرف کیا گیا۔ محمد بن حر بن یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کی، اور آپ نے خطبہ دیا، بڑا بلیغ و فصیح خطبہ دیا، لیکن حر بن یزید نے کہا، اس کے سوچ میں یہ فکر میں بھی بات نہیں تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ تمام اہل بیت کو شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا میری امان ہے۔ کربلا کے میدان تک بات پہنچی، وہاں سے شمر ایک بدبخت بندہ تھا، شمر نے مخالفت کی، عبید اللہ بن زیاد کی سربراہی میں 4000 فوج کو کربلا کے میدان کی طرف بھیجا گیا۔ جب معاملہ سخت ہونے لگا اور پیچھے سے قتل کے احکامات مل گئے کہ اہل بیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل بھی کرو اور سواریوں کے ذریعے روند ڈالو اور ان کا مسئلہ کر دو، ادھر حر بن یزید سمجھ گئے کہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری امان میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو امن دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سمجھ گئے کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ 9 محرم الحرام کا دن، 9 محرم الحرام کے دن جب معاملہ سخت ہونے لگا، ادھر شمر بدبخت بھی پہنچ گیا، عبید اللہ بن زیاد ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی آئی، معاملہ سدھرنے لگا، لیکن شمر نے ان کو غلط مشورے دیے جس کی وجہ سے وہ بھی الٹ ہو گیا۔ اب معاملہ قتل و قتال تک پہنچایا۔ 9 محرم الحرام کا دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی، ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی تھے، وہ آئے لشکر والوں کے سامنے، ان سے مکالمہ کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، تو اس وقت شمر بدبخت نے باتوں کے بجائے، عبید اللہ بن زیاد نے باتوں کے بجائے انہوں نے قتل کا حکم دے دیا کہ لڑائی شروع کر دو۔ ادھر حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ حضرت معاملہ تو کچھ یوں ہے، میں تو مکالمہ ہی کر رہا تھا، انہوں نے تو بالکل جنگ کا اعلان کر دیا۔
حضرت امام حسین کی اس وقت آنکھ لگ چکی تھی، جب جاگے کہا سب کو بلاؤ، سب کو بلایا گیا کہ مجھے اپنے نانا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا میرے بیٹے آج تو میرے جنت میں مہمان ہوگا، تیرا کھانا میرے ساتھ ہوگا جنت۔ میں سمجھ گیا ہوں میرا وقت قریب ہے، لیکن جاؤ ان بدبختوں سے کہہ دو کہ آج رات کی مہلت دے دو، کل 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہے، آج رات میں وصیت کر لوں گا، کچھ نصیحت کر لوں گا، عبادت میں مشغول ہو کر یہ رات گزار لوں گا۔ رات گزری، مہلت دے دی گئی، انہوں نے صبح کے ٹائم اپنے تمام اہل بیت کے خواتین اور دوسرے حضرات کو جمع کیا، رات کے ٹائم خطبہ دیا، عجیب خطبہ تھا، بڑا جوشی کا خطبہ تھا۔ میں اس خطبے کے 2-3 فقرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا اے میرے جانثارو، آپ کی وفا پہ کوئی شک نہیں، آپ لوگوں کی وفا پہ زمانے والے بھی کوئی شک نہیں کریں گے، اور میں امام حسین بھی کوئی شک نہیں کروں گا۔ راستے میں بھی میں نے خطبہ دیا تھا کہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، تم تو کربلا کے میدان تک بھی میرے ساتھ پہنچ چکے ہو، تمہارے وفا پہ میں شک کرتا ہوں کہ زمانے والے شک کریں گے، ان کا کام میرے ساتھ ہے، تم راتوں رات نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ بھی تو چاہنے والے تھے، وہ بھی چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم جان تو دے دیں گے لیکن آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تیرے بغیر یہ جانے ہی کیا، تجھ پہ ہم یہ جان باری باری نچھاور کر دیں۔ صبح ہوئی، ادھر ان کی فوج کی صفیں درست کی جا رہی ہیں، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صفوں کو درست فرما رہے ہیں۔ قربان جاؤں حر بن یزید کے مقدروں پہ، آخری وقت میں اس کا مقدر جاگ گیا۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ ارے مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میرے اندر تو 1000 فوجی تھے اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا، میں ہی وہی شخص ہوں جس نے میں نے کہا تھا اے سیدنا امام حسین آپ کو میں بنا دیتا ہوں۔ آج تو معاملہ الٹ ہو چکا ہے، یہ تو بدبخت قتل کرنے پہ اتر آئے ہیں، یہ تو قتل و قتال کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہیں۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھ کر اسی لشکر سے جا کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر ہو کے کہنے لگے حضرت مجھے معافی دے دیجیے گا، پہلے تو اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں اور دوسری اجازت مرحمت فرما دیجیے گا، میں آپ کی فوج میں آپ کے صفوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حر بن یزید بھی لشکر حسینی میں شامل ہو، لڑتے لڑتے باری باری اپنے جانوں کو نچھاور کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر دیا تجھے خون رگے رسول۔ ایک ایک اپنے آپ کو نچاور کر رہا تھا۔ بالآخر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بالکل حضرت امام حسین جیسے دکھتے تھے، تصویر امام حسین، تلوار نہیں باہر نکلے اور اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، انا ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی،
لوگوں میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم تم سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہیں۔ لڑتے لڑتے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی میت کو حضرت امام حسین نے اٹھایا، خیمے کے سامنے رکھ دیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسین نے نصیحت کی، نا میری بہنوں بیٹیوں ایسے نہ کرنا، یہ ہمارے نانا کی تعلیمات نہیں ہے۔ گریبان چاک نہ کرنا، دوپٹہ سر سے نہ اتارنا، آوازاری نہ کرنا، بے پردہ نہ ہونا، یہ میرے نانا کی تعلیمات نہیں ہے۔ صبر سے کام لینا۔ وہ صفیہ سے جس کے بھائی حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، مسلح کیا گیا، ان سے نصیحت لینا۔ اس صفیہ نے بھی جا کر صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تم بھی صبر کا مظاہرہ کرو۔ اس یونیورسٹی کا سبق یاد کرنا، کہیں آج وہ سبق بھول نہ جانا۔ نصیحت فرما رہے تھے، اندر سے آواز آئی، حسین علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لخت جگر ننھے بنے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان ظالموں کی طرف رخ کیا۔ جب قریب گئے تو ان کو آواز دی، لوگوں ظالموں، میرا بیٹا جو پاؤں پہ چل کے آ سکتا تھا وہ تو جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ علی اصغر لڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ پیاسا ہے، پانی مانگنے کے لیے آیا، پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہا۔ ظالموں نے تیر اندازی کی، تیر چلایا اور اس ننھی جان کو بھی نہیں بخشا، علی اصغر کو بھی شہید کر۔ حضرت امام حسین کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے خیمے کے پاس تشریف لائے اور اس ننھی جان کو بھی اس علی اکبر کی لاش کے ساتھ رکھ دیا اور رب سے گڑگڑانے لگے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے رب کائنات میرے مولا، میں نے تیرے سامنے تیرے دین کے لیے عظیم اس خزانے کو، اس سرمایے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس تیرے دین کے لیے پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ کیا۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، مرتبہ جس نے اسلام کا دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم سے اجالا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے تو سر بسجود ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کا یہ سجدہ ادا کرا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور یہ عظیم سانحہ، دردناک سانحہ کرب و بلا کا پیش آیا اور ہمیں سبق دے دیا کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو نصیحت کی، نانا کبھی بھی ماتم نہ کرنا، آوازاری نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یہ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو اور وہ مر گیا، نانا شہداء زندہ ہوتے ہیں اور ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں سبق ملتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر جو کیا یہ بادشاہت کے لیے نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کیا کہ میرے
نانا پہ جو دین اترا تھا، آج یزید کے ہاں اس دین کے خلاف کام چل رہے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے سفر کیا۔ ورنہ شہزادوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے مرتبوں کی، وہ تو خود شہزادے تھے، اللہ پاک نے ان کی بڑی عزتیں رکھی تھی۔ ایک امام زین العابدین بچ گئے، واپس مدینہ آ گئے، وہیں سے سادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔